بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون جو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت قرار دے رہی تھی، اس وقت وہ شور ڈال رہے ہیں کہ ہماری ٹکٹیں آپس میں لینے والے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ٹکٹیں کم ہیں۔ لاہور میں بھی یہی صورتحال انہوں نے دکھائی ہے مختلف جگہوں۔ یہ وہ سجی کھپی مار رہے ہیں جبکہ ان کی ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چور مچائے شور والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مختلف حلقوں میں مختلف جو متحارب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پہلے بھی الیکشن لڑنے ہیں۔ اب دانیال عزیز کے والد صاحب سے وہ بھی آزاد الیکشن لڑے تھے، دانیال عزیز کی بیگم نے بھی آزاد الیکشن لڑا تھا۔ اب یہ لڑ لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اب اسی طرح یہ جڑا والا میں ایک جو منحرف پی ٹی آئی کے رکن تھے نواب شیر وسیر، اب ان کے مقابلے میں وہاں طلال چودھری پہلے 5 سال کے لیے نائل ہوئے تھے، اب وہ بھی بابے نواز شریف کے ساتھ اہل ہو گئے ہیں۔ اب ان کا شور ہے مجھے ٹکٹ دے۔ اور یہ طلال چودھری وہی ہیں جو کہ تنظیم سازی کرتے ہوئے ایک گھر میں پکڑے گئے تھے اور ان کے اس خاتون کے بھائیوں نے جوتوں، ڈنڈوں اور کلاڑیوں سے ان پہ وار کیے تھے۔ یہ وہی طلال چودھری میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یہ وہ نیک سیرت انسان ہے جس پہ یہ پھٹا ڈال ہے۔ تو باقی رہی پی ٹی آئی نے آج تمام اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے، دیکھو وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال ابھی تک بلہ انہیں ملا ہوا ہے، کل میں بھی سپریم کورٹ کے کوئی سانحہ نہ ہو جائے، جس کی ہمیں امید تو کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حکمران ظالم اور وہ اشارے دینے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اسی وقت تک کسی قسم کا کوئی سیاسی ماحول نہیں بنا، کسی پارٹی نے کمپین شروع نہیں کی۔ ایک وہ اپنے بلاول بھٹو زرداری ہے، وہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں پھر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے الیکشن کراؤ نہ کراؤ مجھے بنا دو۔ اب جب کہ ایک پروٹوکول لے کے ریڈ کارپٹ پہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا کے آئے ہوئے ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، صرف اپنے گھر پر بیٹھ کر لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں اور وہ لندن یاترا کے لیے پھر دوبارہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک مولانا فضل الرحمان ہے جو کہ یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں یہ قرارداد جو پیش کی گئی سینٹ میں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا میرا موقف تھا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے نیک بندے 104 کے ایوان میں 10 لوگ اگر ووٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو ٹیشو پیپر سے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ایسی وہ بات نہ کریں جس سے ملک میں افراتفری ہو، پریشانی ہو، جبکہ طریق انصاف ڈٹ کر شور مچا کر بازو لہرا کر کہہ کہ الیکشن کرائیں، آپ دھاندلی والا کرا دیں، آپ جو مرضی کروا دیں، الیکشن کرائیں۔ پیپل پارٹی بھی چاہتی ہے، نون اندر سے دبے دل سے تو یہ نہیں چاہتی، لیکن انہوں نے سینٹ میں افنان سے یہ بات ضرور کروائی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ آج ہم اس سب پر موضوع پر بات کرنے کے لیے لندن میں ہمارے مقیم ہیں جناب مقیم احمد خان صاحب، جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور وہ ڈیلی اپنا پروگرام شو کرتے ہیں لندن سے۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ مانچسٹر میں موجود ہیں، ہمایوں صاحب، وہ بھی ہوسٹ ہیں، نوجوان ہمارے صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیر احمد بھٹی صاحب، جو کہ بے لاگ ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں نے اپنی وکالت میں جھوگ نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں مارنی۔ اپنے سائل سے تو پیسے لیتے ہیں، لیکن دوسرے اپنے مخالفین سے بھی پیسے لے لیتے ہیں، لیکن ان کا یہ شیوا ہے، یہ اپنے کلائنٹ کو یہ بھی پوچھتے ہیں روٹی پانی کے علاوہ، یہ بھی واپس بھی پوچھتے ہیں کہ آپ پاس کرایہ ہے۔ تو منیر بھٹی صاحب، میں آپ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہے اور حلقہ 1 2 3 لاہور سے یہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی، اور ان کے مقابلے میں
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں، اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب بھی ان کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ محترمہ زیبا ناز صاحبہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائیں۔ تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت بلے کا نشان مل گیا آپ کو، آج ٹکٹیں بھی اناؤنس ہو جائیں گی جی بالکل، اور جتنے بھی لوگوں کے آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، چند لوگوں کے رہ گئے، اس کے علاوہ سب کے منظور ہو گئے، صرف ایک آپ کے چیئرمین ہیں ان کے ابھی تک منظور نہیں ہے، ممکن ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں گئے وہاں سے منظوری ہو جائے۔ تو یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان جھونکوں کو آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل آپ نے بہت ریلیونٹ باتیں کی احسان ناز صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا گرما گرم موسم میں، اور جو کہ الیکشن کا ماحول ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ویسے تو بہت ٹھنڈ ہے لیکن سیاسی موسم گرم، سیاسی موسم کی میں بات کر رہی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کے لیے جو سیاسی حالات ہیں اس میں بلے کا بڑا ذکر ہے، اور سینٹ میں جو ہونے والے اس قرارداد کا بڑا ذکر ہے، جس میں 12 سینیٹروں نے یہ کہا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کے پاس اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ قرارداد پیش کریں اور ایوان بالا میں پیش کریں، اور ایوان بالا اس کو پیش کر کے اور اس کو پاکستان کے خلاف اور عوام 15 کروڑ عوام کے خلاف وہ بہت بڑی سازش کی انہوں نے۔ میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے اس میں ہر طرف بلہ ہی بلہ ہوگا، اور یہ سارے تیر شیر اور یہ جو کتابیں اور یہ جو چیزیں لے کے گھوم رہے ہیں نا اپنے نشان لے کے، یہ بالکل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میں سمجھتی ہوں یہ جتنا بھی زور لگا لیں، یہ الیکشن سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے۔ یہ وہ چھپکلی ہے، نہ یہ اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے، اب ان کے حلق میں پھنس گئی ہے۔ اب یہ نواز شریف صاحب پہلے تو آئے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے، جب انہوں نے ادھر آ کے لوگوں کا ماحول دیکھا اور دیکھا کہ یہاں سے تو ہم ہار جائیں گے، ہمیں تو کوئی سیٹ نہیں دینے والا، کیونکہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا مہنگائی، اتنی مہنگائی کے غریب عوام پس کے رہ گئی ہے۔ تو عوام کیسے یہ جائے نا، عوام کے اندر جا کے عوام سے پوچھے ووٹ مانگنے۔ اب بی بی مریم الیکشن لڑ رہی ہے نا، اب جائے عوام کے اندر جا کے پوچھے ان کو کہے ہمیں ووٹ دے، لوگ جوتیاں مار کے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ اب جنہوں نے کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا، جن کو آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی وہ کلو میں اور سیر میں اور ویٹ میں کتنی ہوتی ہے، وہ کیا الیکشن لڑیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ان کو آٹا دال کے بھاؤ کی سمجھ نہیں آتی، جب تک یہ خود مہنگائی کے زور سے یہ نکلتے رہے، یہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ اچھا، ایک طرف جو بلاول بھٹو زرداری ہے جی، وہ آپ کی پارٹی کو بھی للکار رہا ہے اور نون کو بھی للکار رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہے، میں وزیر اعظم بن رہا ہوں اور لاہور سے بن رہا ہوں، اس کا کیا اب توڑ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں احسان صاحب، میں ایک بات پہلی والی کا آپ کا جواب دیتی ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن تھا، جو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھا نا، کہ یہ جو الیکشن بلے کا نشان دیا گیا اور سپریم کورٹ میں یہ جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نشان مل گیا ہے، کیونکہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کی پارٹی کو وہ بنا کے پارٹی بازی بننا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن۔ حالانکہ میں نے یہ سنا بھی ہے اور دیکھ بھی رہے کہ وہ آخری حد تک طریقہ انصاف کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بیٹ چھیننا چاہ رہے ہیں، اس کو الیکشن نہیں لڑنا دے رہے چاہ رہے۔ لیکن یہ 25 کروڑ عوام کی آواز ہے، بیٹ بلہ، یہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ اور یہ بگلائے ہوئے پاگل یہ ایک سائڈ پہ چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک اگر انہوں نے یہ جرت کی اور یہ ناانصافی پی ٹی آئی کے ساتھ کی، تو میں ان کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس بھی ان کو الیکشن میں اگر انہوں نے بلہ ہمیں نہ دیا تو کوئی بھی نشان ملا تو انشاءاللہ جیت تو ہم نے جانا ہے، چاروں ایوانوں میں، 2/3 میجورٹی میں، چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں ہماری اثریت زیادہ ہوگی۔
اور ان کو بھاگتے ہوئے شریفوں کو اور زرداریوں کو راستہ نظر نہیں آئے گا. یہ کسی غلط فہمی میں ہے. اچھا میں نے یہ دوسرا بلاول بھٹو کے بارے میں جی بلاول بھٹو صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ شرارتی بچے جن کو اقتدار میں آنے کا شوق ہے, ان کو یہ شوق ہے کہ میری گاڑی بھی پارلیمنٹیرین میں جائے, میں بھی کسی وزارت, حالانکہ وزار خارجہ وہ وزیر بن چکے تھے, وزیر خارجہ کی وہ سیر و تفریح کر چکے 18 مہینے, تو ان کا مزہ اور آیا ان کو دیکھ کے اپنی عیش و آرام, اور دیکھا کہ سیاست میں تو بڑے سہولتیں اور بڑی عیش و آرام ہے, وہ جہاز سے نیچے ہی نہیں اترے. اب ان کو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. وزیر اعظم بن کے تو پاکستان کا جو تھوڑا سا بھی انسانوں کے پاس کوئی رزق رہ گیا ہے نا عوام کے پاس, وہ لوٹنے کے لیے اب یہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ 5 سال مریم بھی ابھی انہوں نے پچھلے دنوں میں خود ہی کہا کہ اب بڑوں نے سیاست کر لی ہے, اب مریم اور میں سیاست کریں گے 5 سال 30 سال. ہاں جی 30 سال آدھی سیاست مریم کرے گی 30 سال, اور 30 سال میں کروں گا. ان کو پتا انہوں نے اگلا وقت گزارنا ہے کہ نہیں گزارنا, تو یہ اپنی آبائی سیاسی پارٹی بنا لی ہے انہوں نے پاکستان کو, رزق لوٹنے کا وہ ایک گروہ بنا لیا ہے پاکستان کو کہ یہاں سے صرف لوٹ کے ہم نے کہاں لے کے جا کے محل بنانے ہیں. بٹی صاحب جی آپ قانون دان ہیں, یہ جو بلہ کبھی چھینا جاتا ہے کبھی دے دیا جاتا ہے, اب بلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کے پھر چھیننے کی بات کی جا رہی, ذرا قانونی پہلو سے ہمیں بتائیں کیا ہاٹ پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی کو کون سا نشان الاٹ کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کو بلہ الاٹ ہوا ہے اور پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے بلہ چھین لیا تھا, اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے وہ آرڈر جو نا وہ بحال کر دیا. تو اب بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے, اور اس لیے یہ جو بلاول صاحب ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور نون لیگ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہے, اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دونوں اپنی طرف سے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, حالانکہ چند دن پہلے یہ دونوں لوگ ہی ایک تھے. ان کی ایک دوسرے کے اجلاسوں میں بیٹھتے تھے, وہ ان کے وزیر خارجہ تھے, وہ شہباز شریف صاحب ان کے وزیر اعظم تھے, اور باقی ساری کابینہ تھی. بات یہ ہے کہ انہوں نے کون سا اچھا کام کیا عوام کے لیے جو آج یہ الیکشن میں گئے ہیں. دیکھیں جی الیکشن میں جانا ہر بندے کا ایک حق ہے, ہر شہری جائے الیکشن میں جائیں, عوام میں جائیں, اور جا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, دیکھیں عوام کو مائل کریں, عوام کسے چاہتی ہے, کسے ووٹ دیں گے, کن کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں ہیں. تو اب لندن سے آ کے وہاں سے بات کر کے آ جانا کہ جی میں وزیر اعظم ہوں, اب بلاول صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں, تو اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. عوام کے پاس جائیں گے, عوام بتائے گی کہ کون وزیر اعظم ہوگا. جہاں تک بلے کی بات ہے تو بلہ پی ٹی آئی کا نشان ہے, اور امید ہے کہ پی ٹی آئی سے نشان یہ چھینا نہیں جائے گا. جی بنا صاحب آپ یہ بتائیں, اس وقت تک آپ نے بھی کوئی انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا. جی آپ کو جلسے کرنے ہوں گے, ریلیاں کرنی ہوں گی, ڈور ٹو ڈور جانا ہوگا, کارنر میٹنگ کرنی ہوگی, کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں ملی ابھی کارنر میٹنگ کرنے کی. اجازت کی بات نہیں, دیکھیں ابھی اجازت ہے آپ کو, آپ کرنا نہیں چاہتے. نہیں, ہماری عوام کو اشارہ چاہیے کہ شروع ہو جاؤ, کرو, آؤ میدان میں. لیکن یہ پکڑا دھکڑی یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے سسٹم, اس سے عوام ڈرتی ہے. ہر گھر کی ماں بیٹیاں اپنی عزت سے ڈرتی ہیں, باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں, وہ جلسے جلوس سے نہیں ڈرتی, مار کٹائی سے نہیں ڈرتی, وہ صرف اپنی عزت نام ہونے سے ڈرتی ہیں کہ آپ کی عزت پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ویلکم جناب, میں اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے بہت مہربانی کی اور میرے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لے آئے, اس لیے آپ کا میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں, بلہ کبھی دیا جا رہا ہے, بلہ کبھی اچھال دیا جاتا ہے,
अब बल्ले को फिर वापस लेने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी इलेक्शन कमीशन कर। आप इसको मैनचेस्टर में बैठे किस निगाह से देख रहे हैं? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम। अहसान साहब, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तो शायद चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसने अपील दायर कर दी है उसके बल्ले के खिलाफ जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था। बात एक सीधी सी है, नजर तो एक बज़ाहिर वही चीजें आती हैं जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, और वो सीधी सी बात है जी कि जो एक कानूनी जो कदगन एक लगी हुई है जी कि कल को कोई जब जीत के आता है किसी भी निशान पे, और जब वो कोई फ्लोर क्रॉस करता है तो उस पर एक कानूनी तौर पे जिसे हॉस्टेजिंग कहा जाता है, उस पर आके कोई मेरे ख्याल कुछ टिक लगती है, जिसका तोड़ इन्होंने ये निकाला जी कि अगर बल्ला ना दिया जाए तो लाजमी बात है जी कि पीटीआई के लोग तो जीतेंगे, मगर ये होगा जी कि उसके बाद उन्हें अपनी तरफ मूव करना है, यानी वो जो दूसरी तरफ जिस तरह उन्हें उनकी हमदर्दियां या उनकी खिदमत लेने वाली बात होती है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। और अगर बल्ले के निशान पे आते हैं तो साफ सी बात है जी कि वो हॉस्टेज नहीं हो सकेगी और उस तरह से ग्रुप नहीं बन सकेगा, और उस पर यह हो जाएगा कि उनकी रुकनियत जा सकती है अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं। बल्ले की तो जहां तक बात है जी है, मगर और उसके साथ बहुत सारे मामला है पाकिस्तान में। बिल्कुल नई सूरत हाल छिड़ गई है जी आज, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में कल से एक जस्टिस साहब का जो एक इस्तीफा आना, आज दूसरे एक सीनियर तरीन जस्टिस, और वो भी ऐसे जस्टिस जो कुछ ही दिन यानी महीनों के बाद वो जाके चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं, आज उनका भी इस्तीफा आ गया। कुछ ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जी जिसमें अफरा तफरी और कुछ ऐसे मामला की तरफ लेके और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी इस्तीफा दिया है। जी वो तो खैर बात ऐसी है ना जी कि एक नजर आ रही चीज के हालात को कुछ इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी सी मैं बात अर्ज करता जाऊं, देखें पार्टियां जो होती हैं उनके साथ इख्तिलाफ, उनके साथ हमदर्दियां, ये एक हक होता है, और जहां तक लीडर है, लीडर का भी इलेक्शन में जाना उसका भी हक होता है। जब ये एक केयर टेकर सेटअप आया था, निगरान सेटअप आया था, तो हमें लगा था जी कि ये जिस तरह हमेशा होता है कि न्यूट्रल तो कोई भी नहीं होता, मगर कम से कम ये है कि बताते जरूर हैं, कहते जरूर हैं जी कि हम न्यूट्रल हैं। फिर कुछ अरसे के बाद मामला इस तरफ आने शुरू हो गए कि थोड़ा सा खुल के मामला सामने आने शुरू हो गए, उनकी हमदर्दियां और वो जो बाकी मामला थे जिस तरफ चल रहे थे वो नजर आ रहा था कि किस तरफ जा रहे हैं। आज एक बड़ा जबरदस्त की चीज, कम से कम हमें ये लगता था कि ये जो निगरान सेटअप है ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान को दबाने के लिए है, या पीटीआई की जो वोटर है या उनका जो एक जोर है उसको तोड़ने के लिए है। मगर एक चीज यानी शुरू में लगती थी जी कि ये जीडीआई की जो हुकूमत थी जिसमें इतनी सारी जमातें थी, कम से कम ये उनका साथी है। आज इस चीज की भी नफी होगी जी। आज बिलावल भुट्टो साहब, जैसे भी आप इख्तिलाफ करें, जिस तरह भी करें जी, एक बड़ी जमात के लीडर हैं, बड़ी जमात के चेयरमैन है, उनका हक है जहां भी जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना एजेंडा दे, अपना प्रोग्राम दे। आज उन्होंने फैसलाबाद में शायद तांदले वाला में एक अच्छा खूबसूरत जलसा किया है जी, जिसमें उन्होंने अपना 10 नकाती एक प्रोग्राम दिया है इलेक्शन के बाद का और इलेक्शन के दौरान। हक है, फिर मैं कहूंगा जी कि हक है उनका, उन्हें एक जो भी वो कहना चाहें, अवाम का उस पर इत्मीनान आता है नहीं आता, उसको मानते नहीं मानते, वो एक है। मगर हैरानगी की बात है जी कि आज हमारे जो वजीर दाखिला सोलंकी साहब वजीर दाखिला हैं शायद, फौरी तौर पे उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आ गया, उन्होंने और बड़े अजीब से अल्फाज में उन्होंने कहा जी कि सियासी लीडरों को ऐसे अहमकाना बयान नहीं देने चाहिए। किस तरह हो सकता है जी कि डबल तनख्वाह कर दी जाए या 300 यूनिट फ्री कर दिया जाए या कुछ। और एहसान साहब, आज तो यूं लगा जी कि ये जो एक केयर टेकर सेटअप आया था, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं आया था या इमरान खान को दबाने के लिए नहीं आया था, ये बाकी भी किसी का हमदर्द नहीं है सिवाय एक के। यानी ये सिर्फ एक ही एजेंडा लेके आया था जी कि किसी एक ही शख्सियत की मोहब्बत में सिर्फ उन्हें लाना है और उन्हें ही यानी वजीर आजम बनाना है। आज तो वो भी निकल गए जो उनके साथी थे, वो भी निकल गए जो उस खेल का मरकजी किरदार थे, और उनके खिलाफ भी खुल के बोले हैं जी, और एक बड़ी अहम सीट पे बैठे हैं शख्स। हम यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी कि दरमियान में ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद हम फिर साहब से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में पहले भी इतने इलेक्शन हुए, आपने वो भी देखे, मैंने वो भी कवर किए, लेकिन जो जिस तरह की
इंसानी मामलात को यहाँ कुचला गया है और रवायात को यहाँ ख़त्म किया गया है, ख़वातीन को मारा गया है, वो कागजात छीने गए हैं और ख़वातीन से भी कागजात छीने गए हैं और जो स्कैंडल और प्रपोजर हैं उनको भी उठा लिया जाता है। इस सूरत हाल को देखते हुए क्या ये आप समझते हैं कि मौजूदा निगरान हुकूमत जो है वो सिंसियर है इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने में? देखिए एहसान साहब, मैं पहले भी यानी अभी थोड़ी देर पहले बात यही मैं कर रहा था कि हालात को कुछ इस तरह से अफरा तफरी की तरफ लेके जाया जा रहा है जिसमें शायद इलेक्शन या बाकी चीजें शायद पीछे या बल्ला या ऐसी चीजें जो ना शायद उनकी कोई इतनी अहमियत या इतना कोई वजूद ना रह जाए जितना बाकी चीजों का बन जाए। देखिए जिस तरह हुकूमत यानी अवामी मामलात को कुचलने की कोशिश कर रही है, एक तो ये चीज है जी कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो भी जाए तो वो कितनी देर तक चलता है। जब एक अवामी अमंगों या उनके ख्यालात या उनके इजहार राय को जब कुचला जाएगा, जब उसको इस तरह से रोंदा जाएगा, तो शायद निजाम जो होता है वो इतनी देर तक नहीं चलता, उसका असर उसके यानी असरात जो है वो फौरी तौर पे निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये किसी को लाना भी चाह रहे हैं तो शायद ये 2-4 महीने के लिए या 2-4 महीने से ज्यादा शायद ना चल सके, क्योंकि एक गमो गुस्सा तो आता है। जो अवाम है जो कुछ अपनी अगर कोई इजहार करना चाह रही है किसी को, फिर वही बात है जी कि हक है जिसको लाना चाहें उनको, अगर वो हमदर्दियां किसी एक लीडर के साथ है और उसको इतना बुरी तरह रोंदा जाएगा तो लाजमी बात है कि उसका वो गुस्सा निकलेगा, असरात निकलेंगे। दूसरी बात एहसान साहब, हम बैठे हैं, मैं मैनचेस्टर में हूँ जी और इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ पे हमें बहुत हद तक अपने निजाम को बड़ी दफा डिफेंड करना पड़ता है। हम बताते हैं जी कि हमारा निजाम इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोग समझते हैं। हम लोग इस तरह यानी अपनी खवातीन को या अपने लोगों को इस तरह नहीं दबाते, इस तरह नहीं। वहां पे कम से कम जमहूरियत है, लोगों को हक दिया जाता है, वो अपना इजहार राय करते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे माशरे में खवातीन को आज वो मुकाम हासिल है जिसमें बड़ी वो आसानी से और बड़ी बेखौफ होकर बाहर निकलती हैं और मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। मगर आज मीडिया में जिस तरह दिखाया जा रहा है, जिस तरह पीटीआई की खवातीन को उठा के उनके साथ यानी कागजात तो बहुत छोटी सी चीज है जी, उनकी चादर और चार दीवारी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इन चीजों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम नहीं बता पा रहे जी कि ये क्यों है। बड़ी मुश्किल से हमारे निजाम में एक थोड़ी सी ये तब्दीली आई थी जी कि खवातीन अब कम से कम हर मैदान में नजर आ रही थी। आप यकीन जाने कि इसके असरात ये निकलेंगे कि शायद अब खवातीन जो है या खातून है वो सियासत में थोड़ी दूर की बात है, वैसे ही अपना एतमाद खो देंगी। बहुत सारे और मामला है जिसमें वो बैकफुट पे चले जाएंगे। ये वो असरात है जो शायद हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को, यानी आज के जो हुक्मरान है, आज के जो लीडर हैं, अपनी तमाम में अपनी कुछ मुफाद की खातिर ये कुछ चीजें ऐसी कर तो जाएंगे, मगर इसके असरात, ये जो फसल है इसे काटते हुए शायद हमारी आगे कई नस्लें जाएं। और जिस चीज के हम रो रहे हैं जी कि हम 1 अरब के लिए या कुछ अरब डॉलर्स के लिए हम अपने पेट के बल घिसट के जाते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके साथ सारा, कल को शायद इन चीजों को भी हमें एक यानी जाके इसकी भी वजाहतें देनी पड़ जाए कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं मनीरम भट्टी एडवोकेट साहब। हम इनसे ये ना, ये क्योंकि एक्सपर्ट हैं कानून में, हम कानून को जानते नहीं हैं। ये भट्टी साहब, ये जो इस वक्त जुल्म जबर यानी स्कैंडल प्रपोज को उठाना, कागजात छीनना, हमने तो जिंदगी में पहले देखे नहीं कभी। तो आप इसकी वजाहत पर आए, कानून में जिस तरह से ये किया जा रहा है इस पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जो अपने डीसी और एसी बनाए गए हैं जिनको वो इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या इस तरह आपको ये नज़र आता है कि इलेक्शन ठीक होंगे, मेरिट पे होंगे और किसी किस्म की कोई धांधली नहीं होगी? मेरे ख्याल में जी ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ बराए नाम इलेक्शन है। अच्छा। इसमें जिस तरह ख़वातीन से कागजात छीनने का वाक़े का तज़किरा फरमाया आपने, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इल्लीगल है। हर एक को हक हासिल है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, अपने कागजात नामजदगी वो जमा कराए। और इलेक्शन में जो कागजात छीने हैं वो सामने लोग आए हैं, उनकी सारी वीडियोज़ हैं, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पता चलता है कि कुछ दाल में काला है, कुछ होने वाला है। तो ये जो निगरान सेटअप का, जैसे सब ज़्यादा साहब ने, मेरे मोहतरम ने जिक्र किया,
تو یہ واقعی اسی طرح ہی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں بخشتے. میرے خیال میں ان لوگوں کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آج سٹیٹمنٹ ان کی کچھ ہوتی ہے، کل کچھ ہوتی ہے. آپ ہمارے عزت مآب وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب کس قسم کی بہکی باتیں کرتے ہیں. تالیاں بجاتے ہیں، سوال کوشچن پہ تالیاں بجاتے ہیں، کوشچن پہ تالیاں بجاتے ہیں. جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو تالیاں بجاتے اگر ہیں. آج آپ نے ان کا خطاب سنا ہو نا تو انہوں نے کہا دہشت گردی کی ہم جنگ جیت چکے ہیں، بس اعلان کرنا باقی ہے. بالکل بالکل. جی محترم وزیر اعظم صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں کہ اس پاکستان کی سردی میں، لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ اتنی سردی ہے، اسلام آباد میں اتنی سردی ہے کہ وہاں پہ بچے بوڑھے اور عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے. احتجاج ہر بندہ کرنا چاہیے. اور عوام دیکھیں، حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. اسٹیٹ کو چاہیے کہ انہیں پروٹیکشن دے، نہ کہ اسٹیٹ یہ چاہے کہ میں نے ایک فلم میں دیکھا، اپنا شارٹ دیکھا کہ کوئی این جی او ہے وہ بسترے لے کے آ رہی ہیں اور ایک سب انسپیکٹر صاحب جو اسلام آباد پولیس کے ہیں وہ انہیں منع کر رہے ہیں اور وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں کیا ہے، آپ تلاشی کر لیں. دیکھیں اسٹیٹ کا کام ہے کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں وہاں پہ پہنچ رہی. ایسی اگر وہ بچے بوڑھے عورتیں بیمار ہو گئیں، جو بیمار ہو بھی گئے اور ان کا کیا قصور ہے، وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں اور ان پیاروں کے لیے نکلے ہیں کہ جن کی یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ ملالہ یوسفزئی بننا چاہتی ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے وزیر اعظم صاحب کی. ایک باپ کو اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی بیٹی باہر نکلتی ہے یا اس کی بیگم باہر نکلتی ہے، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ اپنے حق کے لیے وہ نکلتے ہیں، اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں. اس میں سارے لوگ دہشت گرد نہیں. کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں گے جو ان کے حرکتیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو عبوری انتظامیہ ہے یہ فری اور فیئر الیکشن کروا سکے یا الیکشن کمیشن یہ نہ کروا سکے. جو معاملات آ رہے ہیں. احسان صاحب اگر مجھے اجازت ہو تو میں بٹی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے لیے کوئی ایک متحد ادارہ ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا ماحول پرووائڈ کرتا ہے، یا کہ وہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، مختلف جو 11 جماعتیں ہیں یہ ان کا ہے؟ یہ بڑے صاحب بتائیے. نہیں، الیکشن کمیشن کے لیے تمام پارٹیاں برابر ہیں. وہ تمام کو اکاموڈیٹ کریں گے اور تمام کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن اس قسم کی مطلب حرکت کرتا ہے تو وہ ان کی جانبداری ہے اور جانبداری جو نا وہ عوام برداشت نہیں کریں گے. آپ پی ٹی آئی کو بلہ دیں یا نہ دیں، کسی بھی پارٹی کو کوئی مطلب نشان میں ہیرا پھیری کریں. جیسے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا پہلے نشان کوئی اور تھا، اس کے بعد پھر چینج کر دیا گیا، پھر اس کے بعد چینج کر دیا گیا. 3 آج تک الیکشن کمیشن نے وہ چینج کیے ہیں. اس طرح نون لیگ کے بھی مطلب چینج کیے ہیں. اور اب پی ٹی آئی کی باری ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ تمام پارٹیوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے کہ یہ تو ہے نا اصول کی بات، قانون کی بات. جی کیا کر کیا رہا ہے؟ صرف ایک کوئی دھکا دے رہا، کوئی اچھے کام تو اب تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیے. تو کل اگر یہ لوگ اسی طرح مطلب پارٹیاں کہیں گی کہ جی دھاندلی ہوگی، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، تو یہ وہی احسان صاحب وہی ماحول بن جائے گا جو دوسرے الیکشنز میں ہوتا ہے. عمران صاحب آپ یہ بتائیں، اب جس طریقے سے یہ یعنی ہوتی ہے پری پول ریگنگ، یہ پری پول ریگنگ جاری ہے اور اسی میں الیکشن ہونے ہیں. حکمرانوں کی اور الیکشن کمیشن کی یہ جدوجہد ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے. کیا آپ ان کے بلاوے میں آ رہے ہیں یا آپ الیکشن میں حصہ لیں؟ بالکل نہیں جی، ہم الیکشن بھرپور لڑیں گے. ہم بالکل نہیں بھاگیں گے. جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جو غلطیاں کروانے والے تھے وہ بھی نکل گئے اور جو غلطیاں کرنے والے تھے وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. نہ ہم میدان چھوڑیں گے، نہ میدان خالی کسی کو دیں گے. اگر الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی دبنگ طریقے سے الیکشن لڑے گی اور لڑ کے ٹوٹل میجورٹی سے عوام کے اندر آئے گی. اگر یہ پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیتے
या पीटीआई को किसी तरीके से भी रखना डाल देते हैं और पीटीआई को नहीं, तो फिर ये इलेक्शन अकेले ही और इन्होंने बुलाया हुआ है वो नवाब साहब जो आए हुए हैं अमेरिका से, जिनको इन्होंने कहा है लंदन से, सॉरी हाँ जी, अच्छा लंदन से आए हुए हैं, तो अमेरिका से प्लान है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो वो आके उनको सीधा कह दे शेरवानी पहने और बैठे, अवाम को क्यों खज्जल खवारी कर रहे हैं, सर्दी है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन ना करवाएं, बहुत ज्यादा सर्दी है, हमसे इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ उनको जाहिर है बीमार आदमी है वो भी, उनको लस्सियां पी पी के, जब गर्मियों में लस्सी करोड़ों रुपए की पीते हैं तो सर्दियों में जोड़ों में वो लस्सी पड़ जाती है, इसलिए दर्दें उठती हैं उनको, और कौम का पैसा होता है लस्सी में भी जी, तो इसलिए उनसे चला नहीं जाता, उनको सर्दी बहुत लगती है, तो वो कहते हैं जी सर्दियों में इलेक्शन ना करवाएं, गर्मियों में करवाया करें, कम से कम उनको ताकत मिलती है, इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साहब इस वक्त जो आप जो सूरत देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि वो हर जगह में जा रहे हैं, जैसे कि आपने जनामला, और आपने ये भी कहा कि जलसा अच्छा हुआ है, तो क्या पंजाब में आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपस में मुकाबले में देख रहे हैं? नहीं, ये बात तो नहीं है जी पंजाब में, मगर जिस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है उसमें तो बज़ाहिर यही कोशिश की जा रही है जी कि शायद पीटीआई को बिल्कुल ही इस सिरे से, यानी देखें एक चीज, बल्ले का निशान नहीं होगा तो पीटीआई किस तरह फिर अपने आप को, यानी कोई और निशान तो उनके पास रह नहीं जाता है, किस निशान के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और जब निशान कोई नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि एक जमात का भी नाम नहीं होगा, तो फिर कोशिश तो यही हो रही है ना जी कि पीपल्स पार्टी और इनको सामने लाया जाए। मुकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे शो में शिरकत की। जी हुमायूं साहब आप जारी रखें। जी ऐसे नहीं जी कि पीपल्स पार्टी आके वो जगह ले लेगी कि पंजाब में नजर ही ये आए जी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, हाँ, मगर ये है जी कि पीपल्स पार्टी अपना हाथ पांव मार रही है, और पीपल्स पार्टी को भी अब नजर आना शुरू हो गया है, वाज़े तौर पे ये चीजें निशानियां उसकी तरफ भी जा रही हैं, उसको भी नजर आ रही है जी कि हमारा भी इस इलेक्शन में कोई, मेरा ख्याल है कि कोई मुकाम या कोई जगह नहीं बन रही। मैंने ये पूछा क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला होगा? नहीं जी, मुकाबला फिर पीटीआई और नून लीग के ही होगा जी, और तो ये बिलावल क्या आगे बढ़ के मार रहा है? देखिए सर, एक चीज तो यानी एक सियासी लीडर है, काट वाला लीडर है, उसका हक है और अपने आप को जिंदा भी रखना है, पीपल्स पार्टी को भी जिंदा रखना है, सीटें मिले या ना मिले इलेक्शन में तो जाएंगे, और जो चीजें वो बाजी में कुछ गलतियां कर चुके हैं शायद उसको दोहराने की बात अब नहीं कर रहे, कैंपेन चलाना, और बहुत सारी ऐसी जमातें जी जिन्होंने कभी भी पंजाब में या कहीं सिंध में कभी भी सीट नहीं ली, मगर फिर भी वो इलेक्शन में होती हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाती। ये मुकीम साहब खान साहब ने मेहरबानी की, वो भी तशरीफ ले आए, आप उनसे पूछते हैं मुकीम खान साहब कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं, पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, क्या आपने जो इस तरह इलेक्शन हो रहे हैं और प्री पोल रिगिंग हो रही है, इस तरह पहले भी कभी देखा है? मेरा ख्याल है इस दफा रिकॉर्ड साज धांधली हो रही है और होगी। अब आप ये देखें कि कागजात नामजदगी छीने गए, ये कभी पहले नहीं हुआ था। ठीक, जितनी तादाद में आरओज ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, इतने भी कभी नहीं हुए। क्या बात है। फिर जितने लोगों को खौफजदा किया गया पर्चे डाल डाल के, वो भी पहले कभी इस लेवल तक नहीं गया था। अच्छा, अब कमाल की बात यह, दूसरी तरफ से काउंटर आर्गूमेंट ये आ रहा है कि पीटीआई के 76% कागजात जो है मंजूर हुए हैं। अच्छा, अब उसमें से जो टॉप रैंकिंग 15-20 आदमी थे, वो मलाई तो उतार के उन्होंने बाहर फेंक दी कि शाह महमूद नहीं है, इमरान खान नहीं है, आजम सवाती नहीं है, बाकी अगर किसी के कागजात मंजूर हुए वो भी ट्राइब्यूनल से हुए, और उसके बाद भी अभी हाई कोर्ट में लोग चले गए हैं ट्राइब्यूनल के बाद, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ लोगों को जरूर इंसाफ मिल जाएगा वहां से, तो कुछ और लोगों के कागजात भी मंजूर हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वो कैसा सिस्टम है कि ऐसा एतराज। मुकीम साहब, मैंने जो ये मॉडल टाउन में ये करते हैं ना इजलास या जाती उमरा में, वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आजम स्वाति के अगर कागजात मंजूर हो गए तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा।
اسی طرح وہ کہتے ہیں لاہور میں کچھ لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے تو مریم اور شہباز شریف ہار جائیں گے، اس کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی طریقہ واردات ہوتا ہی ہے۔ بھٹو صاحب نے بلا مقابلہ والی رسم ایجاد کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ وہ بھی بلا مقابلہ جیتے، ان کے وزرائے اعلیٰ بھی چاروں کے چاروں جو ہے وہ بلا مقابلہ جیتے۔ اللہ بخشے جان محمد عباسی کو لاڑکانہ سے اٹھا لیا گیا تھا، ممتاز بھٹو کے سامنے، نصر اللہ خٹک کے سامنے، جی مصطفیٰ کھر کے سامنے، اور جو بندہ کہیں نظر آیا نا کہ جس نے کاغذ داخل کیا یا کاغذ داخل کر سکتا ہے، انہوں نے کہا جی اس کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے آپ وہ، حالانکہ انہوں نے جیت جانا تھا ویسے ہی، جان محمد عباسی کو جنہوں نے اٹھایا تھا نا، اس وقت ڈی سی تھے لاڑکانہ کھر صاحب، جن کو پیپل پارٹی نے بعد میں وزیر بنایا تھا، یہ آپ کو پتا ہے، یہ انعام بھی دیتے ہیں جی۔ اور وہ خالو ہیں جناب مخدوم فیصل صالح حیات کے، اب وہ مسلم نون میں میرے سے پوچھتے خالو، جی جی، خیر یہ بات نہیں ہے، تو سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تاریخ بھی یاد آ گئی نا، تاریخ بھی لوگوں کو یاد کرائیں۔ ہاں بتا رہے ہیں نا جی کہ وہ تاریخ پھر اسی طرح ہی ہے، جی 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 بتائیں، کہ فرمائیں۔ مخالف کو چھوڑتے نہیں ہیں اور دوستوں کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اس دفعہ والا جو ہے نا، اس نے ساری حدیں کراس کر دی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ مسلم نون جب یہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے نا ریڈ کارپٹ پہ، تو ایک ہوا گئی جی ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، سب لوگ ان کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ غبارے سے ہوا نکلی، اب لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا، تو اب ٹکٹیں لینے میں ان کو دشواری آ رہی ہے۔ بلوچستان میں بھی کچھ لوگوں نے ٹکٹیں واپس کی ہیں، پنجاب میں بھی کی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی کی ہیں۔ اب انہوں نے اپنے 4-5 بندوں کو سامنے رکھ کے نا یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ٹکٹیں لینے والے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واٹ از دس؟ دیکھیے، پی ایم ایل این جو ہے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ہر حلقے میں کم از کم ان کا ووٹر سپورٹر ضرور ہے۔ اچھا، اب وہ آؤٹ رائٹ میجورٹی ملے یا نہ ملے وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، لیکن ٹکٹ ہولڈر بھی ان کے پاس ہیں، ٹکٹ کے دعوے دار بھی بہت ہیں، اور واقعی یہ 1 انار اور 100 بیمار والی پوزیشن ہے کہ اگر آپ نے ہر 4 یا 8 یا 12 آدمیوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہو تو باقی جو ہیں وہ تو ناراض ہوں گے ہی۔ اب وہی پوزیشن ہو گئی کہ آپ کے 3 بچے ہیں، ایک کو آپ ٹافی دے دیتے ہیں، 2 کو نہیں دیتے، تو 2 جو آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں، وہی عزت افزائی جو ہے اب سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کی ہو رہی ہے، جیسے وہ نارووال سے چودھری انور عزیز کے صاحبزادے دانیال عزیز، ان کو عمران خان موٹو گینگ کہتے تھے، اب اس وقت وہ چھوٹو گینگ ہو گئے ہیں کہ وہ آزاد لڑنے چلے۔ تو اس قسم کی صورتحال ہوتی رہتی ہے کہ اگر اچھا ابھی روہیل اصغر اور سردار ریاض صادق والا مسئلہ ہے، وہ بھی سیٹل ہو جائے گا، کسی کو سینٹ میں بھیج دیں گے یا کوئی اور عہدہ ایڈجسٹ کر دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس چیز پر اعتراض ہے، وہ ایک آدمی کے 4 اور 6 سیٹوں پر لڑنے پر اعتراض ہیں، یہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں۔ ہر ضمنی انتخاب جو ہے آنے والا، وہ 1 سیٹ پر 10 کروڑ روپے کا اس قوم کو پڑے گا، وجہ کہ جی فلاں صاحب کو یہ شوق ہے کہ میں اسمبلی میں پہنچوں چاہے 17 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا پڑے، یہ پابندی ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا، 51% سے کم ووٹ لینے والے کو جیتا ہوا ڈکلیئر نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی حالت ہوئی ہے کہ 650 ووٹ والا پورا ٹینیور کر کے گیا ہے، ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور 650 ووٹوں کے ساتھ وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے۔ جی، تو اس قسم کی صورتحال میں اس کو یہ کوئی نمائندہ اسمبلی ہے یا وہ نمائندہ ہے کہ جہاں پہ 3 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ہیں، وہاں سے جناب 500-700 1000 1500 یا 2500 والا 2200 والا، یہ ایم کیو ایم کی سیٹیں اسی طرح تھی۔ اچھا مقیم صاحب، یہ اسی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی تو بہت کینڈیڈیٹ ہے نا، آزاد امیدوار کے طور پر ہر حلقے میں انہوں نے 5 سے 10 لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج وہ تمام سیٹیں بھی ان کو الاٹ کر دی جائیں یا کر دی گئی ہوں گی ہمارا پروگرام کرتے ہوئے،
کیونکہ بلے کا نشان تو اب ان کے پاس رہے گا. دیکھیے جی دونوں جانب اور بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں لگی پڑی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے کہ اس سے اچھا کاروباری پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اچھا کہ آپ آنے والی 7 پشتیں وہ اب آپ بتا دو کہ ایم اے کی حکومت میں وہ جو وظیفہ خار مولوی حجرے میں سوتے تھے وہ سائیکل پہ آتے تھے, وہ جاتے ہوئے لینڈ کروزر میں گئے یا نہیں گئے؟ گئے. جتنے ووٹیں مانگ رہے ہیں آپ کے حلقوں سے, کتنے بندے کوئی یاما 100 تے آئے نے یا سی ڈی 70 تے آئے نے یا پیدل آئے نے؟ اب وہ 20 گن مین ہے, 6 ڈالے آگے چل رہے ہیں. ضیاء الحق سائیکل پہ آیا تھا, اس نے ہماری بھی سائیکل چھین لی بعد میں. جی صحیح بات. تو وہ اب یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں, بناتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, سمجھاتے کچھ ہیں. سب کا یہی حال ہے کہ مطلب وہ پھر اس طبقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی, اور لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کی مسکراہٹ مونا لیزا سے ملتی ہے, حضور آپ کی آواز تو ام کلثوم جیسی ہے. یہ جو آج کل آپ کو ملکو کا وہ ہے نا ایک گانا قیدی نمبر 804, وہ اتنا وائرل ہوا ہے کہ جو بھی آن کرتا ہے نا اپنا واٹس ایپ آن, اس پہ وہی گانا لگا ہوتا ہے. تو اس پر اب بار بار اس کے گھر پہ پولیس حملے کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں جب یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ گانے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کو ہی پکڑ لیا جاتا ہے, تو پھر الیکشن ہوئے یا کہ یہ دھاندلی کی آغاز کے چھوڑے کے دھاندلی شروع ہونے کے بھی یہ کر دی گئی ہے؟ یار یہ ویسے اتنی مزاحیہ سوچ ہے کہ کسی سنگر کو آپ پکڑ لیں, کہ کسی میوزیشین کو لمبا ڈال لیں, ہاں جی کسی شاعر کو الٹا لٹکا دیں. ویسے اس قسم کا واقعہ آپ کے یہاں موچی دروازے میں شاید ہوا تھا, اگر وہ حبیب جالب کی گرفتاری ہوئی تھی جس وقت انہوں نے وہ نظم پڑھی تھی کہ میں قائد عوام ہوں, میں قائد عوام ہوں, تو سٹیج پہ ہی گرفتاری ہو گئی تھی. یا ایک وقت تھا کہ وہ بھٹو صاحب بلا کے ان سے ان کا تازہ کلام سنتے تھے, اور پھر یہ وقت آ گیا کہ ان کے بیٹے کا کل تھا اور اس دن ان کو اچھا مقیم خان صاحب ہمارا ٹائم ہو گیا ختم. ہم اور آپس میں گفتگو تو گھنٹوں کر سکتے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. جناب ہمایوں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محترمہ زیبا ناز صاحب آپ کا بھی شکریہ. منیر البٹی صاحب ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے سوالات اپنے پینل کو اور پینل کے جوابات مجھے, اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ.